الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين المعلمين المبلغين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، سب سے پہلے ہم سب مل کر، خاص کر ویسٹرن پارک میں رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں، جن لوگوں نے بلڈنگوں کے نام رکھے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر وہ حیات ہیں تو اللہ رب العزت ان کی عمروں میں برکت نازل فرمائے، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. آپ کہیں گے ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس قوم کو اس کی تاریخ سے جوڑ دیا جائے، اس کے ماضی سے، اس کے پاسٹ سے جوڑ دیا جائے، وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے اکابرین کا، بڑوں کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے بلڈنگوں کے جو نام رکھے ہیں وہ دراصل کوئی نام نہیں ہے، ایک تاریخ ہے. ہم جب ویسٹرن پارک میں یا مومن نگر میں داخل ہوتے ہیں تو بلڈنگوں کے نام نہیں شروع ہوتے ہیں، شخصیات کی زندگیاں شروع ہوتی ہے، اور وہ ہم سے کچھ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہماری طرح زندگیاں بناؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم ناکام ہونا چاہتے ہو تو ہم سے کٹ جاؤ. ڈرائیور اگر اپنا مرر نہ دیکھے تو امکان ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. اسی طرح جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے، ہماری تاریخ کا مطلب مومن قوم کی تاریخ نہیں، ملت اسلامیہ کی تاریخ، صحابہ کرام کی تاریخ، صحابہ کرام کی سیرتیں، یہ ہماری تاریخ ہے. اگر ہم اس کو بھول جائیں گے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے. اس لیے ان اکابرین کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ ان اکابرین نے ہمیں تاریخ کے ساتھ جوڑا ہے کہ جب نظر پڑے تمہاری البلال پر تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے. جب تمہاری نظر پڑے الیاسر پر تو تمہاری نظر حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہونی چاہیے کہ وہ کون تھے، کیا قربانی دے کر گئے. اس لیے میں نے قرآن کریم میں 4 پارے کی 2 آیتیں پڑھی ہے. کیوں پڑھی ہے؟ اس وقت جتنے مسلمان ہیں وہ 2 حالات سے دوچار ہیں. نمبر 1،
کچھ نوجوان وہ ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں، جو مایوس ہو رہے ہیں یا مایوس ہو چکے ہیں، اور کچھ نوجوان وہ ہیں جو غافل ہیں، غفلت کا شکار ہے۔ تو دو بیماریاں ہیں ہماری، یا تو مایوسی یا غفلت۔ اب دونوں بیماریوں کا حل ہمیں تلاش کرنا ہے کہ میرا بھائی یا میں مایوسی کی طرف جا رہا ہوں تو اس کا حل کیا ہے، کیوں مایوسی کی طرف جا رہا ہوں، اس کا حل قرآن مجید پیش کرے گا۔ اس لیے آپ سے ایک درخواست کر کے جا رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید میں وہ چیزیں تلاش کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات کا حل اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کو پڑھنا۔ نمبر ایک، چوتھا پارا، آدھا پارا پڑھ لینا، ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا، اور نمبر دو، سورہ احزاب پڑھ لینا۔ یہ دو چیزیں پڑھ لینا، خاص کر نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید پڑھو تو ترجمے کے ساتھ پڑھنا۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کا ترجمہ اپنے سامنے رکھنا، ہر زبان میں چھپا ہے، اردو زبان میں ہے، انگلش زبان میں ہے، اس سے آپ کو طاقت ملے گی۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بیماری مایوسی کی ہے، اب اس بیماری کا حل کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ صحابہ کرام پر جو حالات آئے ہیں، ان حالات میں سب سے خطرناک حالت تاریخ کی روشنی میں محققین نے جو لکھی ہے وہ ایک حالت ہے۔ کون سی حالت؟ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیلی غزوہ احد میں، تو صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے، پیر اکھڑ گئے، صحابہ کرام بالکل مایوس ہو گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اگر ہمارے سردار نہ رہے تو زندہ رہ کر کیا کریں گے، چلو مر جاتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کے اندر وہ رمق پیدا ہوئی اور وہ روح ڈالی ہے ان کی تقریر نے، ورنہ سچائی یہ ہے کہ صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، ان کے پیر اکھڑ گئے تھے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ مایوس ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ تو اب قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ کہا کہ محمد تو ایک پیغمبر تھے، وہ کوئی اللہ نہیں تھے، کیا اگر محمد کی وفات ہو گئی تو تم پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ قرآن کہہ رہا ہے یاد رکھو، اگر تم پلٹ گئے، مرتد ہو گئے تو اللہ کہہ رہا ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ تم پوری جماعت اگر پلٹ جاؤ گی تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، ذرا برابر بھی میرا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن آگے کی جو آیت ہے قرآن کہہ رہا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہا اے صحابہ تم سے پہلے جو لوگ تھے یعنی انبیاء پیغمبر، ان کے ساتھ مل کر کچھ لوگوں نے جنگیں لڑی اور خطرناک سے خطرناک حالات ان پر آئے، لیکن وہ کمزور نہیں ہوئے، وہ دبے نہیں، وہ پست ہمت نہیں ہوئے۔ تو پھر تم کیوں پست ہمت ہوتے ہو؟ کیا تم پر ایسے حالات آئے ہیں جیسے حالات پچھلے انبیاء پر آئے، پچھلے انبیاء کے ماننے والوں پر آئے؟ تو پھر کیوں کمزور ہو رہے ہو، کیوں دب رہے ہو؟ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ قرآن کہہ رہا ہے، آگے کی جو آیت ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو نبیوں کے ساتھ مل کر لڑے تھے میدان جنگ میں کٹے پڑے ہیں، اعضاء بکھرے پڑے ہیں، لیکن ابھی جان ہے، جسم میں جان ہے، تو اللہ کی طرف نظر اٹھا کر کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا۔ میدان جنگ میں کٹے پڑے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما۔
ہمیں معاف فرما. میدان جنگ میں کٹے پڑے اور کہہ رہے وہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہم سے زیادتیاں ہو گئی ہے, اے اللہ ہمیں معاف فرما. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اللہ ہمارے قدموں کو جما, ہمارے قدموں کو جما. کیا آیت ہے, 100 مرتبہ پڑھے, ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کیسے بندے تھے, تیری راہ میں کٹے پڑے ہیں پھر بھی معافی مانگ رہے ہیں. آج 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے سینہ تان کر چلنے لگتا ہوں, عبادت کا نشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں. اگر چلے لگا دیے, 4 مہینے لگا دیے تو پھر میری چال بدل جاتی ہے, بیٹھنے کی اسٹائل بدل جاتی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف فرما, کچھ نہیں کیا ہم نے اب تک تیرے لیے, کچھ نہیں کیا تیرے لیے اب تک ہم نے. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صحابہ کرام کو یہ آیتیں سنائی اللہ نے. اب سنیے صحابہ کرام کا ایمان. جیسے یہ آیت سنی, صحابہ کرام جنگ احد میں, غزوہ احد میں زخمی تھے, ہر اعتبار سے زخمی تھے. جسمانی اعتبار سے زخمی, کیسے آپ جانتے ہیں کیسے زخمی تھے. 70 افراد شہید ہوئے ہیں. اور کیسے شہید ہوئے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ منظر نہیں بھلا پائے اپنے چچا کی شہادت کا, کہ حضرت وحشی سے کہہ رہے ہیں کہ اے وحشی تو ایمان تو لے آیا ہے لیکن میرے سامنے مت بیٹھنا, میرے چچا کی یاد تازہ ہو جائے گی. کیسا منظر ہوگا, بھیانک منظر شہادت کا. صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تھا. صحابہ کرام نے اپنا 70 ساتھیوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا تھا. ان کے جنازے قبروں میں رکھے تھے. صحابہ کرام نے زخمی تھے, جسمانی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے زخمی تھے. لیکن ابو سفیان کا لشکر آگے گیا. آگے جا کر ابو سفیان نے ایک چال چلی. سننے جیسا ہے نوجوانوں, آپ کو خاص طور پر سنا رہا ہوں. ابو سفیان نے چال چلی. کیا چال چلی؟ جو آج کی میڈیا چال چل رہی ہے. چال یہ چلی کہ ایک وفد, ایک بٹالین بھیجو. کہاں بھیجو؟ کہاں جہاں مسلمانوں کا لشکر ہے وہاں بھیجو. کیا کریں گے وہاں بھیج کر؟ کہا پیسے کھلا کر ایک وفد کو بھیجو اور اس وفد سے کہو صرف ایک کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ کہا مسلمانوں کا جو لشکر ہے ان سے کہو کہ تمہارے لیے یہ جو کفار ہے, یہ جو مشرکین ہیں وہ تیاری کر چکے ہیں, ہتھیاروں سے لیس کھڑے ہیں, تیار ہیں, اس لیے ان سے ڈرو, ان سے ڈرو. قرآن کہہ رہا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, تم ان سے ڈرو. آج کی میڈیا ہمارے سامنے کچھ ویڈیو جان بوجھ کر پیش کرتی ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر خوف پیدا کیا جائے, ایمان کمزور کیا جائے, خوف و ہراس کا ایک ماحول بنایا جائے. یہ ماحول بنایا جا رہا ہے جان بوجھ کر. تو صحابہ کرام کے سامنے یہ ماحول آیا کہ ابو سفیان لشکر کو بھیج کر کہہ رہا ہے کہ جاؤ جا کر کہو کہ ہم سے ڈرو. اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب صحابہ کے سامنے وہ وفد آیا, صحابہ زخمی تھے, آقا نے کہا چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں. اب آپ سوچئے تو صحیح, جو صحابہ زخمی ہو, جو صحابہ ٹوٹے پڑے ہو, ان صحابہ سے آقا نے کہا چلو چلنا ہے, تو صحابہ کرام چل پڑے. قرآن کہہ رہا ہے فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا, صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا, ایمان کم نہیں ہوا. ڈر نہیں گئے کہ وہ تو ہمارے خلاف تیار ہے, دشمن سازشیں کر رہا ہے, دشمن تیار ہے. ایمان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی بلکہ ایمان بڑھ گیا. فَزَادَهُمْ ایمانا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. صحابہ کرام نے کہا تمہارے ہتھیار تم کو مبارک, تمہارے اسباب تم کو مبارک, ہمیں اللہ کافی ہے, ہمیں اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, تمہارے سارے وکلا, سارے ایڈوکیٹ ایک طرف, ہمارا کیس اللہ لڑے گا. ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمت من اللہ. قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کرام وہاں گئے,
وہاں جانے کے بعد اللہ اکبر، اللہ دیکھیے جب ایمان بڑھتا ہے تو کس طرح نوازتا ہے۔ صحابہ کرام وہاں گئے، وہاں جا کر بزنس کیا، تجارت کی ہے۔ آپ کہیں گے کیا دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ یار اتنے زخمی لوگ اور پھر لشکر کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں وہ بھاگ گئے۔ جیسے ہی دیکھا کہ یہ زخمی لوگ شیر بن کر جو ہے جھپٹا مار رہے ہیں تو وہاں سے بھاگے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے وہاں جا کر بزنس کیا، تجارت کی۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، قرآن کہہ رہا ہے بزنس کر کے نفع لے کر واپس لوٹ رہے۔ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، دشمن ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکا۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، ایک طرف ان کو مال حاصل ہوا اور دوسری طرف اللہ کی رضا مل گئی۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ دو آیتیں ہم سے بہت کچھ کہہ رہی ہے، بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ اگر ہم مایوس پڑے ہیں دعوت کے کام میں، اگر ہم کمزور ہو رہے ہیں، کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم مایوس ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں ان آیتوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور صحابہ کرام کا صحابہ کرام کی جو روش قرآن نے ہمارے سامنے پیش کی ہے اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ لائیں گے نا بھائی؟ ایک ہی چیز، حسبنا اللہ، بولو بھائی، ونعم الوکیل۔ دشمن کچھ بھی کہے، دنیا کی میڈیا، پوری میڈیا مل کر یہ کہے کہ بھائی یہ ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ جو قرآن نے کہا وہی ہوگا، جو قرآن نے کہا۔ میں حیران ہوں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یہ بات میں نے مدینہ منزل میں سنائی تھی، آپ کو بھی سنا ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سب سے زیادہ چیلنجز، سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ پریشانیاں اسلام نے اور اسلام کے ماننے والوں نے اٹھائی ہے، آخر کیا بات ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے؟ حالانکہ جو سب سے زیادہ چیلنجز کا سامنا کرے اسے تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ تو تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج کی پاپولیشن یہ بتا رہی ہے کہ ہر چوتھا انسان مسلمان ہے، دنیا کا ہر چوتھا انسان مسلمان ہے۔ مایوسی سے نکلو باہر، مت خوف لاؤ اپنے اندر، ہر چوتھا انسان مسلمان ہے۔ اور میرے آقا نے تو کہہ دیا تھا، ادخل اللہ الاسلام، اللہ اسلام کو داخل کریں گے، کل بیت مدر و وطن، اللہ ہر کچے پکے مکان میں اسلام کو داخل کریں گے، بعز عزیز و ذل ذلیل۔ اس کو آنا پڑے گا اس دہلیز پر، عزت کے ساتھ آ جائے یا ذلت کے ساتھ آ جائے، اس کو آنا پڑے گا۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ واحد مذہب ہے کہ جس کے پاس ہر مصیبت کے وقت ایک نمونہ ہوتا ہے سامنے۔ یاد رکھنا میرے ان جملوں کو کہ ہر مصیبت کے وقت اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ وہ آپ کو نمونہ دکھائے گا کہ دیکھو یہ نمونہ ہے، اگر تم پر حالات آئے ہیں تو اس سے خطرناک حالات ان لوگوں پر آئے ہیں تو ہمت ملے گی، مایوس نہیں ہوگا۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، اگر آپ نوجوان ہیں، آپ مالدار باپ کی اولاد ہے، ایمان کی خاطر آپ کو مکانات چھوڑنے پڑے، ایمان کی خاطر بنگلے چھوڑنے پڑے، ایمان کی خاطر اسباب ایسیاں چھوڑنی پڑی، تو کیا میرے پاس نمونہ ہے نمونہ؟ اصحاب کہف کا نمونہ ہے۔ 6 نوجوان مالداروں کے بیٹے تھے، افسروں کے بیٹے تھے، بنگلوں میں رہنے والے نوجوان تھے، کسی غریب کے بیٹے نہیں تھے، چوپڑے میں رہنے والے بیٹے نہیں تھے، مالداروں کے بیٹے تھے۔ اب اگر کسی نوجوان کے سامنے یہ چیلنج ہوگا تو اس کے سامنے نمونہ موجود ہے۔ اگر دنیا کا فرعون ہمیں دھمکی دے کر یہ کہتا ہے کہ تمہاری لاشوں کو بگاڑ کر رکھ دوں گا، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دھرتی پر جو فرعون آیا ہے اس سے بڑا فرعون قیامت تک نہیں آئے گا۔ اس فرعون نے جادوگروں سے کہا تھا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ،
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ وہ جادوگروں سے کہا ارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، سولی دوں گا، پتہ چل جائے گا کون سخت سزا دینے والا ہے۔ تو جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تک کر سکتا، اس سے آگے نہیں کر سکتا ہے۔ آگے کا جو جملہ ہے وہ سنیے، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، کہا اے فرعون وہ رب جو ہماری رگوں پے میں رچ بس گیا ہے، تیری دھمکیاں اس رب کو اندر سے نہیں نکال سکتی۔ اگر آج کا فرعون ہمیں ڈرا رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے نمونہ موجود ہے، نمونہ تمہارے سامنے ہے، جادوگروں کا ایمان تمہارے سامنے ہے۔ اگر تمہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہاری دکانوں کو جلا دیا جائے گا، تمہارے مکانوں کو جلا دیا جائے گا، تو قرآن کہہ رہا ہے 30واں پارہ والسماء ذات البروج کھول کر پڑھو۔ قرآن کہہ رہا ہے 30ویں پارے میں ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ امام صاحب کی زبانی یہ سورت سنی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جلایا گیا لیکن جل گئے اللہ کے لیے، جل گئے، جان دے دی، لیکن ایمان میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ مثال موجود ہے، اگر لنچنگ کا خوف ہے، ایک بھیڑ تمہیں جمع ہو کر مارے گی، تو مثال موجود ہے سورہ یاسین شریف کے اندر، حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ کی مثال موجود ہے کہ بھیڑ نے مل کر مارا، اور کیسا مارا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے کہ انتڑیاں باہر آ گئی، انتڑیاں باہر آ گئی۔ پھر پوچھا بتاؤ کس رب کو مانتے ہو؟ اس رب کو مانتے ہو؟ تو حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعوا، کان کھول کر سنو، میں اسی رب پر ایمان لایا جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ کیا مثال موجود نہیں ہے؟ کیا نمونہ قرآن میں موجود نہیں ہے؟ اگر ہمیں بھوک سے ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں بھوکمری سے ڈرایا جا رہا ہے، تو شیاب ابی طالب سے بڑھ کر بھوکمری کی اور کیا مثال مل سکتی ہے؟ کہ ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال تک مسلمانوں کو کس طرح پیک کر دیا گیا، ان کا ہر طرح سے بائیکاٹ کیا گیا، کھانا پانی سماجی اعتبار سے ہر اعتبار سے ان کا بائیکاٹ ہوا۔ کیسا بائیکاٹ ہوا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رات کا وقت تھا، مجھے استنجا آیا، میں استنجا کرنے کے لیے گیا، وہاں چمکتی ہوئی ایک چیز نظر آئی، وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا، تو دیکھا کہ وہ چمڑا تھا، چمڑا اٹھایا، آگ میں جلایا، اس کی راکھ پانی میں ڈالی اور گھول کر پی گیا، اس لیے کہ کئی دنوں سے میں نے کھایا نہیں تھا۔ کیا نہیں ہے مثال؟ ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ مثال ہے ہمارے سامنے، شیاب ابی طالب کو پڑھو تو صحیح، وقت نہیں ہے ورنہ کھول کھول کر بیان کرتا کہ شیاب ابی طالب نے کیا مصائب اٹھائے ہیں مسلمانوں نے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے وہ مذہب عطا کیا ہے، اللہ نے وہ دولت عطا کی ہے کہ اس کے پاس ہر وقت ہر گھڑی آپ کے لیے آئیڈیل، میرے لیے آئیڈیل موجود ہے، نمونے موجود ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تو یہ پہلی چیز تو مایوسی سے نکلے اور بھول جائے کہ اسباب سے کیا ہونے والا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان دارالاسباب میں اسباب سے غافل رہو، ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، ہمارا اللہ یہ کہتا ہے، دارالاسباب میں اسباب اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھو۔ یہ ہے ہمارا سب سے بڑی طاقت، ہماری یہ ہے۔ بہرحال تو مایوسی سے ہم کس طرح نکلیں گے، میں نے اس کا علاج قرآن کی روشنی میں بتلایا۔ دوسری بیماری ہے غفلت۔ بہت سے نوجوان یہ غفلت میں ہے، کوئی نشے کی طرف جا رہا ہے، کوئی کیا۔ میں نوجوانوں سے بہت مختصر میں ایک نسخہ ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم غفلت سے نکلنا چاہتے ہیں اور اچھے انسان اور اچھے مومن بننا چاہتے ہیں تو قرآن کریم نے نسخہ بتلایا ہے۔ 13ویں پارے میں یہ نسخہ ہے، سورہ یوسف علیہ 12ویں پارے میں سورہ یوسف علیہ السلام میں کیا نسخہ ہے؟ ہر نوجوان کے سامنے گناہ کے نقشے ہیں، ہر نوجوان کے سامنے گناہ کے نقشے ہیں۔
حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گناہ کا نقشہ ہے کہ وہ عورت کہہ رہی ہے آؤ میں تیار ہوں، ہائی تلک۔ قرآن کہہ رہا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے دو کام کیے۔ پہلا کام معاذ اللہ، کہا اے اللہ مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی، تو اپنی پناہ میں لے لے، تو اپنی پناہ میں لے لے۔ جب بھی گناہ سامنے آئے سب سے پہلے کہہ دو اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے۔ نمبر دو، اگر گناہ کرنے کا من ہو رہا ہے، نشے میں دھت ہے نوجوان نشے میں، تو قرآن کہہ رہا آگے انہ ربی احسن مثوائی، کیا نسخہ دیا ہے۔ فوراً سوچو میرے ماں باپ کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، آج میرا باپ سر اٹھا کر میری وجہ سے چل نہیں پا رہا ہے، آج میری ماں فخر سے کہہ نہیں پا رہی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کوئی کہو وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ جو نشے کرتے ہیں وہ آپ کا بیٹا ہے، باپ سر جھکا کر کھڑا ہے، وہ باپ جس کے احسانات تھے۔ ایک مفتی صاحب نے اپنی زندگی پر ایک مضمون لکھا تھا کہ وہ مدرسے میں پڑھتے تھے، تو مدرسے میں بعض مرتبہ انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، جو بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں نہیں اسکول میں بھی لاابالی پن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی چلو زندگی میں مزہ کرو، کھاؤ پیو سو گھومو پھرو ختم۔ وہ فرماتے میری بھی ایسی زندگی تھی، میں بھی ایسا ہی تھا، جب پڑھنے کے لیے بھیجے تو روز جھگڑا ہو گھر پہ، ہاں میں پڑھوں گا تم لوگ یہاں مزے اڑاؤ گے، اور مجھے کہہ رہے ہو جاؤ پڑھنے جاؤ، وہاں میں باسی روٹیاں توڑتا ہوں اور تم یہاں مجھ سے۔ مفتی صاحب فرماتے میری بھی ایسی زندگی تھی۔ ایک دن جب میں پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا تو میرا ایک دوست ملا، اس دوست نے کہا بھائی غضب ہو گیا۔ کہا کیا غضب ہوا بھائی بولو تو صحیح۔ کہا غضب یہ ہوا کہ آج فجر کی نماز پڑھ کے میں مسجد سے باہر نکلا تو جب وہاں سے گزر رہا تھا تو تمہارے ابا ایک سیٹ صاحب کے گھر کے باہر کھڑے تھے، اور وہ سیٹ آپ کے باپ کا کالر پکڑ کر تماچا مار کر آپ کے باپ کے منہ پر 2000 کا نوٹ پھینک رہا تھا۔ اس زمانے میں 2000 کا نوٹ تھا، 2000 کا نوٹ پھینک کر یہ کہہ رہا تھا لے جا بھیکاری، اس سے پہلے بھی قرضہ لے گیا ہے، اب بھی بھیک مانگنے آ گیا ہے، اگر اتنے دن میں نہیں دیا تو تجھے ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ تیرے باپ نے وہاں سے 2000 کا نوٹ اٹھایا، تیرے باپ کی مجھ پر نظر پڑی تو تیرے باپ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ میں نے کہا اب جو بھی ان کا نام ہوگا، کہا کہ اگر آپ اجازت دے دو اس کو میں ٹھکانے لگا دوں اس سیٹ کو، تو کہا نہ، اگر تم نے اس کے ساتھ لڑائی کی تو میرا بیٹا پڑھ نہیں پائے گا، میں صرف اس لیے یہ ذلت اٹھا رہا ہوں تاکہ میرا بیٹا پڑھ لے۔ آج میرا باپ قربانی دے رہا ہے، دکان پر نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ میرا باپ بارش دیکھتا ہے، نہ کڑاکے کی ٹھنڈی دیکھتا ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے اس کی تو جوانی ڈھل گئی، اس کی تو خواہشات ختم ہو گئی، سب ختم ہو گیا اس کا، تو صرف میرے لیے، میرا بیٹا میرے لیے فخر کا ذریعہ بنے گا۔ آج وہ بیٹا نشے میں دھت ہے، آج وہ بیٹا اپنے باپ کی گردن جھکا رہا ہے، اس کو احسانات یاد نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے باپ کے احسانات کو، ماں کے احسانات کو یاد کرو۔ ماں کے احسانات پر تو کیا کہا جا سکتا ہے، وقت بہت کم ہے میرے پاس، ورنہ ماں کے احسانات، ماں کی قربانیاں، باپ کی قربانیاں، اس سب کو بار بار یاد کرو، بار بار پڑھو۔ اور باپ سے کہوں گا یہاں جتنے باپ بیٹھے ہیں، رات کو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو اور اپنا اسٹرگل والی زندگی، مجاہدانہ والی زندگی بچوں کو سناؤ۔ باپ یہ سمجھتا ہے ان کو سنا کے کیا کروں گا، کہ دیکھو ہم نے اس طرح کی زندگی گزاری ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو بچوں کو احساس ہوگا کہ آج جو پلیٹ میں اچھا کھانا مل رہا ہے اس کے پیچھے میرے باپ کی اتنی قربانی ہے۔ لیکن باپ کے پاس فرصت نہیں، نہ بیٹے کے پاس فرصت کے دونوں آپس میں بیٹھے، دونوں آپس میں بات کریں، آپس میں محبت کی باتیں کریں، پیار کی باتیں کریں، دونوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ جب دونوں کے پاس وقت نہیں ہوگا تو یہی نتائج مرتب ہوں گے جو ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو بتاؤ کہ ہم نے کیا قربانیاں دی ہے،
جب یہ بتائیں گے تو ان کے اندر یہ احساس جگے گا، جو احساس ہے اندر وہ احساس جگے گا، اور پھر ماں باپ کے لیے شرم کا باعث نہیں بنے گی۔ تو غفلت سے باہر آؤ نوجوانوں، قرآن کہہ رہا ہے، میں نے ابھی سنایا مفتی صاحب وغیرہ کو کہ ہمارے استاد محترم فرما رہے تھے کہ میں روضے پاک پر حاضر ہوا، روضے پاک پر حاضر ہوا۔ روضے پاک پر انسان کس کیفیت میں حاضر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، انسان ڈرتا ہے کہ آج آقا کے دربار میں سلام پیش کر رہا ہوں، کہیں آقا اس سلام کو رد نہ کر دے، کہیں واپس نہ کر دے، اس کیفیت میں روضے اقدس کے پاس جاتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایک بچی سے کہہ رہا ہے کہ میں یوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہوں تم میری تصویر بنا دو۔ کس غفلت کا شکار ہو گئی ہے امت، کہاں جا کر گر گئی ہے امت کہ وہ تصویر بنانے کو کہہ رہا ہے۔ بھول جاتے ہیں نوجوان، سورہ ملک پڑھتے ہیں ہم، تبارک الذی بیدہ الملک، قرآن کہہ رہا ہے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، جس نے بنایا وہ نہیں جانتا، تم کیا کر رہے ہو؟ پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین پر گناہ کرتے ہوئے ڈر جائے، تم بے خوف ہو جاتے ہو، نڈر ہو جاتے ہو کہ وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے تمہیں زمینوں میں دھسانے پر قادر ہے، زمین میں دھسانے پر قادر ہے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے اس اللہ سے جو اللہ آج بھی آسمان سے پتھر برسانے پر قادر ہے۔ کیوں بے خوف ہو گئے؟ ہم گناہ کر کے بے خوف ہو گئے۔ میرے آقا تو طائف سے واپس آ رہے ہیں، طائف سے واپس آ رہے ہیں، کتنا بڑا کام کر کے آ رہے ہیں، خون میں لت پت ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں یا ربی ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی غیر ان عافیتک ہی اوسع لی۔ کیسے جملے ہیں یہ، ضبط کے ساتھ سنا رہا ہوں، کنٹرول کر کے سنا رہا ہوں، ورنہ یہ جملے ایسے ہیں کہ انسان کو آدھے گھنٹے تک رونے پر مجبور کرے۔ آقا کہہ رہے خون میں لت پت ہے، اے اللہ تو ناراض تو نہیں ہے؟ طائف سے واپس آ کر ہمارا نبی اللہ سے کہہ رہا ہے تو ناراض تو نہیں ہے، اور میں گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں کہتا ہوں کہ اللہ تو ناراض نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے میرا آقا اللہ سے کہہ رہے ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اگر ناراض نہیں ہے تو اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ میں عافیت چاہتا ہوں، اللہ میں عافیت چاہتا ہوں۔ کیا دعا ہے، کیسی بے بسی ہے آقا کی، کیسی عبدیت ہے آقا کی۔ آج ہم گناہ کرنے کے بعد بھی بے خوف ہیں، بغاوت پر اتر آئے ہیں، باغی بن چکے ہیں رب کے، نہ فجر کی نماز چھوٹتی ہے تو ماتھے پر جو رہتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پڑھ رہا تھا، کتاب الفتن، کتاب الفتن کا مطلب فتن کا چیپٹر لگایا ہے محدثین نے کہ فتنے فتنے فتنے، اس چیپٹر کے تحت حدیث لایا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کیا حدیث لائے ہیں، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے میری گارنٹی میں آ جاتا ہے، اگر تم اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو یاد رکھنا فتنوں کے دروازے کھول دوں گا۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ فجر کی نماز پڑھنے والے کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے، کہ اگر تم اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو اللہ کہہ رہا فتنوں کا دروازہ کھول دوں گا، مصائب کا دروازہ کھول دوں گا۔ ایک فجر کی نماز پڑھنے والے پر ہاتھ اٹھانا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج اس فجر کی نماز چھوٹنے پر ماتھے پر جو تک نہیں رہتی کہ اللہ فجر کی نماز چھوٹ گئی، کیسے دین میرا پورا ہوگا؟ فجر کی نماز کے بغیر میرا دین کیسے پورا ہوگا؟ کوئی بے چینی نہیں، کوئی تڑپ نہیں۔ آ جاؤ میرے بھائیوں، غفلت سے باہر آ جاؤ، اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ تو ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، ابھی ایسا لگتا ہے ہم طوفان کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے کوئی طوفان، اس سے پہلے طوفان کے آنے سے پہلے بغاوت سے باز آ جائے۔ آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس 15 منٹ ہے، جو بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کتاب الفتن بار بار پڑھتا ہوں، بار بار اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن فتنوں سے ڈرایا ہے
ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ مسلمانوں کی خانہ جنگی، آپس میں لڑائی ہے۔ آپ کتاب الفتن کھولیں گے، آپ کو یہ پہلی حدیث ملے گی۔ کیا نہیں سنی یہ حدیث کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھی تو صحابہ کرام نے کہا آقا آپ نے آج بہت لمبی نماز پڑھی، تو آقا نے کہا آج میں نے ڈر والی اور رغبت والی نماز پڑھی۔ صحابہ نے کہا کیا مطلب؟ کہا میں اللہ سے مانگ رہا تھا تو ڈر رہا تھا کہیں اللہ میری دعا واپس نہ کر دے، اور اس امید سے مانگ رہا تھا کہ اللہ میری دعا قبول کر لیں گے۔ کہا آقا کیا دعا مانگی؟ کہا 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا یہ مانگی کہ اللہ میری امت پر قحط سالی مت بھیجنا۔ اللہ نے کہا جاؤ تمہاری دعا قبول کر لی۔ کہا اے اللہ میری امت پر دشمن کو اس طرح مسلط مت کرنا کہ دشمن اس کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ کہا جاؤ دعا قبول ہوئی۔ تیسری دعا مانگی اے اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، تو اللہ نے کہا یہ دعا قبول نہیں کروں گا، اس کو میں فتنہ بناؤں گا۔ یہ فتنہ بنے گا یعنی امتحان بنے گا، کون اس امتحان میں کامیاب ہوگا۔ پھر آقا نے کہا آگے سنو، اگر مسلمان آپس میں لڑیں گے تو فتنوں کے دروازے اس طرح کھلیں گے، اور آقا نے یہاں تک فرمایا کہ تم سب سے پہلے اپنے امام کو قتل کرو گے۔ آپ کہیں گے امام صاحب کو کون مارتا ہے؟ امام کو گالی دینا امام کو قتل کرنے کے برابر ہے، امام کو برا بھلا کہنا یہ امام کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی فتنے کا دروازہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ کھل گیا تو سارے مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج لڑ رہے ہیں ہم آپس میں، یہ فتنہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، بس تھوڑی معمولی چیزوں میں آستین چال۔ آپ کہیں گے کچھ نسخے تو بتاؤ، کیسے لڑائی سے بچ سکتے ہیں؟ اندر غصہ ہے، بدلہ لینے کا جذبہ ہے، ہو جاتا ہے، کیسے بچیں گے؟ اکابرین نے بہت پیاری باتیں لکھی ہیں، اور ان میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو ہزاروں سلام ہو، اللہ ان کی روح کو منور فرمائے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کیا بات لکھی؟ فرمایا معاشرے میں جیتے ہو تو انسان 2 چیزوں کی وجہ سے غلط کام کرتا ہے۔ کوئی بندہ بڑا ہے، مثال کے طور پر مسجد کا ٹرسٹی ہے یا میری دکان کا سیٹ ہے، بہت اچھی طرح سمجھنے کی بات سنا رہا ہوں، میری دکان کا سیٹ ہے، اب میں اس کے پاس جاتا ہوں، کیوں؟ مجھے عزت چاہیے۔ اب عزت پانے کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کو گراؤ، اس کو گراؤ، اس کے خلاف سازش، اس کے خلاف سازش۔ کیوں؟ مجھے عزت چاہیے۔ یہ ہر انسان کے دل میں آتا ہے، اور اکثر مسلمان یہ کام کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی مقام کو پانے کے لیے کسی کو گرانا ہے، بس گرانا ہے۔ تو اب میں اور آپ کیا کریں؟ میں اور آپ فوراً اپنے دل سے کہے کہ اس کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے، عزت اللہ دے گا۔ اس کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے، اس لیے کبھی اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی اس کی چاپلوسی نہیں کروں گا، کبھی منافقت سے کام نہیں لوں گا، کبھی جھوٹ سے کام نہیں لوں گا۔ اس کے بس میں نہیں ہے عزت دینا، یہ کیا عزت دے گا مجھے؟ اس ایمان کے ساتھ جیو تو معاشرے کے اندر سے خرابی ختم ہوگی۔ نمبر 2، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میری انسلٹ کی ہے، اس نے مجھے ذلیل کیا، میرے باپ کو گالی دی، مجھے گالی دیتا چلتا، میرے باپ کو گالی دی اس لیے مجھے برداشت نہیں ہوا۔ واہ رے واہ، یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ کیا کرنا ہے؟ فوراً اپنے دل سے کہو یہ مجھے ذلیل کرے گا، اس کے اندر طاقت ہے مجھے ذلیل کرنے کی، یہ مجھے ذلیل کرے گا، اس میں ذرا برابر بھی طاقت نہیں ہے، ذلیل صرف اللہ کرتا ہے۔ پھر فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ یہ جو حالات آئے، کسی نے گالی دی، 2 سبب سے آئے ہوں گے، یا تو گناہ کیا ہوگا، اللہ معافی مانگتا ہو، یا اللہ تو میرے درجات بلند کرتا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ختم، سارے اندر سے بھڑاس نکل جائے گی، بدلہ لینے کا جذبہ نکل جائے گا۔ قسم خدا پاک کی، زندگی اس طرح جی کر دیکھیں ہم کہ کسی کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں ذلت نہیں ہے، کوئی مجھے عزت نہیں دے سکتا، کوئی مجھے مار کر پیٹ کر مجھے گرا کر ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ میرا اللہ ابھی مجھ پر حالات بھیج رہا ہے، دیکھو میرے بندے کو میری طرف لوٹتا ہے یا نہیں لوٹتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس سے بدلہ لے، اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کی طرف لوٹے۔
حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سناؤ آپ کو. اور یہ ابھی قریب میں شاید 1 ہفتہ ہوا، میرے پاس ایک راجستھان کا نوجوان آیا. اس نے مجھ سے کہا تم غصے میں لال پیلا، اس کی آنکھیں لال لال. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا میرے بھائی کو مرڈر کرنے کا میرا من ہو رہا ہے، میرے بھائی کا مرڈر. میں نے کہا بھائی استغفار پڑھو، کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا باپ بستر پہ آخری بیماری میں پڑا تھا اور اس نے میرے والد کو تماچا مار کر یہ کہا کہ جانے سے پہلے میری میراث دے دے، میرا حق دے دے. سب پبلک کے سامنے میرے باپ کو تماچا مارا. میرا باپ چونکہ بیمار تھا اس لیے میں نے اپنے بھائی سے کچھ نہیں کہا. آج میرا باپ مر گیا ہے، میرا من ہوتا ہے کہ میں اس کو مار ڈالوں. لیکن دیندار تھا. دیندار کا مطلب ظاہری دیندار نہیں، دل بنا ہوا تھا. فوراً آیا اور مجھ سے کہنے لگا میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا، کیسے میں اپنے آپ کو بچاؤ. میں نے اس کو صرف حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنایا. میں نے کہا حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو؟ بریلوی خیال کا تھا وہ تو اور زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. حضرت پنجتن ایسا کر کے اس نے تو محبت کا اظہار کیا. میں نے کہا حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا تھا. اور کیسا زہر دیا گیا تھا؟ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 8 کے اندر لکھا ہے، پورے حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جلد نمبر 8 میں لکھا ہے کہ ایسا زہر دیا تھا کہ انتڑیاں کٹ کر پاخانہ کے راستے سے گرتی تھی. کیسا زہر دیا ہوگا دشمن نے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بھائی ہیں، بار بار آ رہے بھائی جان بتا دو، نام بتا دو، اس کا کچومر نکال دو. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں جب تنگ آ گئے کہا یار یہ چپ نہیں ہوتا ہے، تو کہا دیکھو ایک کام پہلا یہ کرو کہ میری جو باڈی ہے نا، میرا جسم یہ لے جا کے باہر رکھو، گھر سے باہر رکھو. کہا کیوں؟ تو کہا میں اور اللہ بات کرنا چاہتے ہیں، درمیان میں دیوار بھی نہیں رہنی چاہیے، میں اور اللہ بات کرنا چاہتے ہیں. کہا نہیں پہلے ہم بتاؤ نام. تو کہا دیکھ کیا جملہ کہا ہے، میں نے تو اپنی زندگی کے ڈائری میں لکھ دیا ہے، اس کو آپ لکھ دیجئے. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس پر مجھے شک ہے اگر واقعتاً یہ مجرم نہیں ہے اور میں تجھ سے کہہ دوں کہ یہ مجرم ہے تو کل اللہ کیا تو اور میں ظالمین کی فہرست میں ہوں گے، اور میں ظالمین کی فہرست میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اور دوسرا جملہ کیا کہا کہ اگر یہ واقعتاً مجرم ہے تو میرا اللہ مجھ سے بہترین بدلہ لینے والا ہے، میرا اللہ مجھ سے بہترین بدلہ لینے والا ہے. بس یہ اپنے دل میں بٹھا لو، کبھی انتقام کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. وہ شخص وہاں بیٹھا تھا، ایسا کھڑا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ میرے دل کے اندر سے وہ نکل گیا اور میں اس کو قیامت تک میں نے معاف کیا، یعنی مطلب دنیا میں نے معاف کیا، اللہ رب العزت کیا حساب ہوگا. میرے بھائیوں کیسے لڑ رہے ہیں ہم لوگ، کیسے لڑ رہے ہیں ہم لوگ معمولی چیزوں میں. میں نے سنا ہے ایک جگہ جنازہ رکھا ہوا، لڑ رہے کہ چہرہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا، اس میں ہاتھا پائی ہو رہی ہے، اس میں مسلمان لڑ رہے ہیں اور غیر جو اس جنازے میں شریک ہونے کے لیے تماشے دیکھ رہے ہیں. مسجدوں میں لڑائی ہو رہی ہے اور غیر جان بوجھ کر ویڈیو بنا کر دنیا کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے مسلمان. خانہ جنگی کا شکار ہو گئے، آپس میں لڑ کر ختم ہو گئے، اس کی برائی اس کی برائی، اس کو کھینچو اس کو کھینچو. ابو داؤد شریف کی حدیث مذکورات میں سنائی، آپ کو سناتا ہو. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا امتی، اللہ حدیث قدسی ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا اللہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، تو اللہ کہتا ہے تجھے یاد ہے کیا اللہ کیا تیرے منہ پر کسی کی غیبت ہو رہی تھی، کسی کی برائی ہو رہی تھی، اس بندے کی عزت نیلام کی جا رہی تھی، تو روک سکتا تھا اس کے منہ کو، اس کو کہہ سکتا تھا بن کر بھائی کسی کی غیبت بن کر، کسی کی برائی بن کر، اس کی عزت کو نیلام کرنے کا حق تجھے نہیں ہے، تو خاموش رہا. اس بھائی کو تیری اس وقت ضرورت تھی، آج تجھے میری ضرورت پڑی ہے، میں تیرا تعاون نہیں کروں گا. کیا ہم میں کا کوئی بندہ اس کو برداشت کر پائے گا کہ اللہ کو کرا دے؟ ضرورت کے وقت اللہ کہتے جا یہاں سے، میں تیری مدد نہیں کروں گا. تو پھر جب میرے بھائی کی برائی بیان ہو رہی ہو،
تو پھر کیوں ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم اس میں آگ لگانے کا کام کرتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں آخر میں امام صاحب نے ارأیت الذی یکذب بالدین پڑھی تھی، میں آپ کو نقطہ سناؤں، علماء بیٹھے ہیں، قرآن کہہ رہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، قرآن کہہ رہا بربادی ہو نماز پڑھنے والوں کی، نماز پڑھنے والا برباد ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی برباد ہو جو نماز کی حقیقت سے غافل ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن باہر لڑتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مال لوٹتے ہیں غریبوں کا، نماز تو پڑھتے ہیں یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن حقوق نہیں دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہو، بربادی ہو، اور جن کو یہ برباد کرنے بیٹھے ہیں، قرآن نے آگے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ارے یہ تمہیں برباد کرنے بیٹھے اللہ کی نعمتوں کو سوچ بیٹھ کر کہ اللہ تمہیں کتنی نعمتیں دی، یہ کیا کر سکتا ہے، بس نماز پڑھتا رہے، قربانی دیتا رہے، اللہ کی راہ میں قربان ہوتا رہے۔ اللہ کہہ رہا ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن مٹ جائے گا، تیرا دشمن ختم ہو جائے گا۔ کیا قرآن ہے، کاش کہ ہم قرآن کو سمجھتے۔ بہرحال اب میں آخر میں 5 منٹ باقی ہے، ایک اہم بات کر کے اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ ابھی ہم مسلسل سن رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو مسلسل گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس کے مختلف حل ہیں ہمارے پاس، بہت سارے راستے ہیں، لیکن الاکابرین کے مشورے کے بعد ایک بات جو طے ہوئی کہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو زندگی ہے، وہ ہم نان مسلم بھائیوں تک پہنچائیں۔ آپ کہیں گے کیسے پہنچائیں گے؟ میں آپ کو ایک کارگزاری سناؤں مومن نگر کی۔ ایک گیریج چلانے والے بندے نے یہ مجھے کارگزاری سنائی ہے۔ نوجوانوں مت مایوس ہو کہ اللہ آپ سے کیسے کام لے گا۔ نوجوان بیچارے سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ان علماء سے، ان دعوت سے جڑے ہوئے لوگوں سے اللہ کام لے گا۔ اللہ کیسا کام لیتا ہے؟ وہ گیریج والے بھائی نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنی گیریج کے اندر سیرت کی 4-5 کتابیں رکھی تھی۔ ایک آفیسر آیا، میں نے اس سے کہا 10 منٹ لگیں گے، آپ بیٹھیے کرسی پر۔ وہ آفیسر بیٹھا، اس کی نظر پڑی، اس نے دیکھا تو پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھ رہا تھا، گاڑی بن گئی، کہا آپ کی گاڑی بن گئی ہے، تو کہا کہ یہ کتاب مجھے ملے گی؟ کہا بالکل لے جائیے، لیکن گیریج والے بھائی نے کہا واپس کرنا ہوگا، آپ لے جا کر مجھے واپس کرنے آئیں گے اور آپ نے کیا پڑھا وہ مجھے بتائیں گے۔ کہا بالکل۔ وہ لے گئے، پڑھنے کے بعد واپس لائے اور کہا مجھے اور چاہیے۔ کہا اچھا لو یہ بھی لے جاؤ، لیکن آپ نے کیا پڑھا؟ اللہ اکبر۔ اس افسر نے یہ کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ اس دھرتی پر پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے۔ وہ گیریج والے بھائی کہہ رہے میرے ہاتھ میں آنسو تھے کہ اللہ میں گنہگار صحیح، میں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ تو گواہ رہنا کہ آپ کے اس بھائی نے گواہی دی تھی کہ اس دھرتی پر آقا سے بہتر کوئی انسان نہیں آیا ہے۔ بے شمار کارگزاریاں ہے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم نے ارمغان کے اندر لکھا ہے کہ راجستھان کا ایک نوجوان اپنے دوست کے ساتھ رہتا تھا، ظاہر میں اسلام قبول کیا، حالات سے پریشان، ظاہر میں اسلام قبول کر لیا، ظاہر کا مطلب دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ دوست نے کہا بھائی جماعت میں نکل، فائدہ ہو جائے گا۔ اب جماعت میں نکلا، جماعت میں جب گیا تو حلقے لگتے ہیں تعلیم کے، تو تعلیم کے حلقے میں طائف کا قصہ پڑھا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان اس طائف کے قصے کو سن رہا تھا جس نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا تھا، دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اتنا پیارا نبی اور تم نے ہمیں کبھی بتایا نہیں کہ ہمارے نبی اتنے پیارے تھے۔ کتنا بڑا جرم کیا ہے ہم نے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا کسی نہ کسی نان مسلم بھائی سے تعلق ہوتا ہے، دکاندار سے تعلق ہے یا بزنس کا تعلق ہے۔ آپ ٹیکسی چلا دے تو آپ کی ٹیکسی میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ ہم میں کا ہر انسان کوشش کرے گا تو اس کوشش میں اللہ ہمیں ضرور اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ اللہ، بس اتنا کہتا ہوں کہ کل میدان محشر میں جب آقا کا سامنا ہو تو آقا سے کہیں گے آقا ہمارے حق میں سفارش فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔